معاشرے کے اندر دو باتیں عام طور سے رائج ہیں، دو باتیں بولی جاتی ہے، اور پہلی بات ہے تعلیم اور دوسری تربیت۔ تعلیم اور تربیت میں بڑا مناسبت ہے، لیکن تعلیم انسان مدرسوں سے، دارالعلوموں سے اور اسی طریقے سے مساجد سے، وہ ساری جگہ سے، مکاتب سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن تربیت اس کو وہاں نہیں ملتی۔ پھر تربیت لینے کے لیے یا تربیت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے کامل متبع کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو انسان کو انسان بنانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے شیخ، ہمارے پیر، بزرگان دین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے کسی ایک خاص شخص کی جو کامل متبع ایمان ہو اس کی ضرورت پڑتی۔ اب یہاں میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو جد و جہد، کوشش، محنت اور لگن کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے اللہ والے کو تلاش کرے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑ کر رب کی ذات سے ملا دے۔ بندے کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کی ذات سے ملا دے، ایسے اشخاص کی ضرورت ہے۔ وہ جو تلاش کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی جو انسان کو انسان بنانے کا کام کرتے ہیں، بہرحال اس میں بہت سارے لوازمات اور بہت سارے دھوکہ، اسی طریقے سے لوگوں کو بہکانے والے مصنوعی پیر بن کر کے بیٹھے ہوئے، اور ایسے مصنوعی پیر ہیں کہ اگر انسان ان کو دیکھے تو ایک مرتبہ نہ دو مرتبہ دو آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی کامل متبع ہے، یہی ایمان والا ہے، یہی میری ذات کو ملا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر خامیاں ہوتی ہے، جس خامیوں کی وجہ سے وہ مکمل اس کو نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، میں نے پڑھا ہے کہ ایک پیر اپنے کسی مرید سے اتفاق سے جا ملا، رستے سے گزر رہا تھا تو رستے میں سوچا اپنے فلاں شخص سے مل کر کے چلوں۔ چنانچہ جب مرید کے پاس پیر پہنچتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، وہ کہنے لگا مرحبا مرحبا، آپ آئے۔ کہنے لگے حضرت نہیں، مجھے ملنا نہیں، بس اتفاق سے ایسی ملاقات ہوئی کہ میں نکلا چلا جا رہا تھا۔ اب اس نے کہا نہیں حضرت، کھانے کا انتظام کراؤں گا، آپ کھانا کھا کے جانا۔ کہنے لگے نہیں نہیں، اب ادھر نہیں ادھر ہاں چلتی رہی، آخر میں حضرت کو کھانے کی ہاں برنی پڑی۔ چنانچہ جب کھانے سے فارغ ہوئے، کہیں سے ان صاحب کی لڑکی اس گھر میں تھی تو دیکھا کہ بڑی حسین جمیل خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ اب شیخ صاحب کی جیسی نظر پڑی تو شیخ صاحب تو گھوم گئے۔ اب وہاں ٹھیک ہے جی میں چلتا ہوں، وہ کہنے لگے کہ حضرت کوئی ہمارے لیے خدمت ہو تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ تو شیخ صاحب نے جواب دیا کہ بھائی اب کون شیخوں کی بات مانتا ہے، اب کون ایسی باتیں کر رہا ہے، بھائی یہ سب کہنے والی باتیں ہیں۔ کہنے لگے نہیں حضرت، جو آپ کہیں گے انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا۔ اب جب بات چلتی رہی تو شیخ صاحب نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی اور یوں کہہ دیا کہ یہ لڑکی ہمیں دے دو، یعنی یہ لڑکی جو آپ کی لڑکی ہے، یہ صاحبزادی آپ کی ہے، اس کو ہمیں دے دو۔ جب یہ بات پیر صاحب نے کہی تو مرید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ وہ اسی اثنا میں گھر کے اندر گیا تو بیٹی نے باپ کے چہرے کو دیکھا تو پرکھ گئی، کہنے لگی ابو معاملہ کیا ہے؟ ابو خاموش۔ بیٹی پوچھ رہے ابو معاملہ کیا؟ ابو خاموش۔ پھر ابو نے بتایا کہ بیٹا ایسا مسئلہ ہے، پیر صاحب کا یہ حکم ہے، میں کیا کروں، تو میری بیٹی ہے۔ بیٹی نے کہا کہ ابو آپ ہاں بھر دیجئے،
کہ آپ کل اسی وقت آ کر کے لے جانا۔ اب ابو نے بیٹی کی بات مانی اور آ کر کے پیر صاحب کے پاس عرض کر دیا کہ حضرت آپ کل اسی وقت اپنی مطلوبہ چیز کو لے کر کے چلے جانا۔ چنانچہ بیٹی نے کہا کہ ابو دشت آور چیز، دشت آور دوا جس سے دشت ہو جائے وہ دوائی مجھ کو لا کر کے دو۔ باپ نے بیٹی کو وہ چیز لا کر کے دی۔ بیٹی کے دشت شروع ہو گئے اور ایک گھڑا مٹکا جس میں پانی بھرتے ہیں وہ خالی کر کے بیٹی کو لا کے دیا۔ در بیٹی دشتوں کی دوائی کھانے کی وجہ سے دشت آور ہو گئے، دشت شروع ہو گئے۔ ادھر دشت آتے بیٹی گھڑے میں کرتی چلی گئی، جو بھی غلاظت تھی جو بھی گندگی تھی گھڑا کرتے کرتے بھر دیا۔ چنانچہ لڑکی تو نیم جان ہوگی، جیسے مرنے والی ہو، بالکل سوکھ کے چہرے کی جو خصومت تھی، چہرے کے اوپر جو خوبصورتی تھی وہ سب زائل ہو گئی اور اپنا کپڑا اڑ کے لیٹ گئی۔ ادھر پیر صاحب حاضر ہوتے ہیں تو مرید کہتا ہے حضرت آپ کی مطلوبہ چیز حاضر ہے، آئیے لے جائیے، بسم اللہ کیجئے۔ حضرت آئے، دیکھا لڑکی تو مردہ جان پڑی ہے۔ کہنے لگے آپ نے یہ بات میری شاید دل پر لے لی۔ کہنے لگے کیوں؟ ارے میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ اب باپ نے کہا کہ نہیں حضرت، اگر آپ کو یہ چیز مطلوب تھی، یعنی یہ لڑکی آپ کو مطلوب تھی تو یہ رہی، اور اگر اس کے اندر کی خوبصورتی آپ کو پسند آئی ہے، اس کے اندر کی جو چیز ہے وہ آپ کو پسند آئی ہے، لہذا وہ غلاظت بن کر کے گھڑے میں تیار ہے، یہ آپ اپنے سر پہ اٹھا کے لے کے چلیے۔ یعنی جتنی گندگی ہے، جو بیت الخلا ہے، یہ ساری اس میں موجود ہے، اس کو لے کر جائیے۔ بہرحال کہنے کی بات یہی ہے کہ ایسے شیخ، ایسے پیر سے کامل پرہیز کیجئے جو خالص دکھانے کے واسطے بیٹھے ہوں۔ ایک حکیم محمد اختر صاحب اپنے ایک بیان میں کہہ رہے تھے، اپنے ایک بیان میں انہوں نے بتایا کہ مسئلہ کچھ یوں ہوا کہ مصنوعی پیر اور مصنوعی اس کا چیلا دونوں کہیں کو چلے جا رہے تھے، راستے میں مسجد نظر آئی، چلو جا کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں نے ارادہ کیا اور جا کر کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے کہ بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار ہمارے یہاں پہ محلے میں آئے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنے لگے، اور اللہ کیا؟ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ۔ اب اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو اچانک سے شیخ صاحب کے دل کے اندر خیال آیا کہ بھائی جو چپل ہے نا، جو جوتے میرے ہیں وہ کلی تو نہیں خریدے ہیں، بڑے مہنگے جوتے ہیں، وہ باہر رکھے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی ان پر ہاتھ صاف کر دے، کوئی ان کو لے کے چلا جائے۔ اب ذکر میں شیخ صاحب نے مرید کی طرف اشارہ کیا۔ سننے کی بات ہے، جب مرید نے دیکھا کہ میرے شیخ کچھ فرماتے ہیں تو شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ کانپور سے نئے خریدے، شیخ صاحب نے کہا کانپور سے نئے خریدے، نظر میں رکھنا اللہ۔ وہ جوتے جو شیخ صاحب نے خریدے تھے، جو اپنے جو مرید تھا، مرید کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے کہ کانپور سے نئے خریدے، نظر میں رکھنا اللہ۔ اب مرید بھی تو شیخ کا ہی تھا، وہ بھی تو شیخ کا ہی چیلا تھا۔ مرید نے بھی جواب دے دیا کہ ذکر خدا میں فکر نہ کرنا، ذکر خدا میں فکر نہ کرنا، کمر سے لٹکے اللہ۔ یعنی کہ مرید نے وہ جوتے اٹھا کر چادر میں رکھے اور وہ چادر کی جو گانٹھ لگائی اور پیچھے کمر پہ لٹکا لیے، تو اب مرید کہتا ہے کہ ذکر خدا میں فکر نہ کرنا، کمر سے بندھ رہے اللہ۔ یہ مصنوعی شیخ ہے، مصنوعی شیخ سے آپ بچیں اور ایسے شیخ کے کامل متبع کریں جو یقیناً اللہ والے ہوں، ہماری ذات کو اللہ کی ذات سے ملانے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔